أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. اور قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب. ستارہ ہے چمکتا ہوا. ان کل نفس لما علیہا حافظ. نہیں ہے کوئی جان مگر اس پر ایک محافظ ہے. سورۃ الطارق مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، 36. اس میں 17 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو نماز سے بھگانے والا ہے. تمہارے لیے کافی تھا کہ تم سورۃ والسماء والطارق پڑھ لیتے اور والشمس وضحاہا پڑھ لیتے. تو یہ اس طرح کی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. قسم کھائی ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. طرقہ یطرق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے مارنا، اور اسی سے ہے مطرقۃ ہتھوڑا، کیونکہ اس سے زور زور سے ضربیں لگائی جاتی ہیں. اور طریق بھی اسی سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ راستے پر لوگوں کے قدم زور زور سے پڑتے ہیں اور آواز آتی ہے ان کے چلنے کی. تو طارق کو طارق اس لیے کہا گیا کہ رات کو آنے والے کو بالعموم دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس لیے اسے کہا گیا الطارق. طرق یطرق سے اسم الفاعل ہے طارق. تو فرمایا کہ طارق کیا ہے؟ یہ ہے النجم الثاقب. النجم الثاقب اگرچہ واحد کا صیغہ ہے لیکن اس پر الف لام جب آ گیا تو یہ الف لام ہے جنس کا. اس میں سارے ستارے آ گئے جو رات کو طلوع ہوتے ہیں. اور فرمایا ان کل نفس، ان نافیہ ہے اور لما یہ اللہ کے معنی میں ہے، یعنی نہیں کوئی جان مگر اس پر ایک محافظ ہے. اور ایک ہی محافظ نہیں بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 360 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کا کام کرتے ہیں. اس میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں. تو اتنا بڑا نظام اللہ پاک نے یہ قائم فرمایا ہے. اور اسی میں کرامن کاتبین بھی شامل ہیں جو ہر انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں.
فرمایا کہ جو دائیں جانب والا ہے وہ بائیں جانب کے فرشتے پر آفیسر ہے. وہ بائیں جانب والا جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ دائیں جانب کے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں اسے لکھ لوں, تو وہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو, شاید یہ توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے. تو کچھ دیر تک جب آدمی توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کی برائی لکھتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ نے بہت سے محافظ مقرر کر رکھے ہیں, اور آسمان کی اور ستاروں کی قسمیں کھا کر یہ بات واضح فرمائی کہ ہر انسان براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہے, اور کوئی بھی آدمی, اس کا کوئی بھی عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, پس لازم ہے کہ انسان دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ, اسے ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, جو پشت اور سینے کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر, بلا شبہ یقیناً وہ اس کو لوٹانے پر قادر ہے. یوم تبلی السرائر, جس دن خفیہ رازوں کی جانچ کی جائے گی. فما له من قوة ولا ناصر, تو اس کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. ہمیں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کس چیز سے ہوئی. اللہ پاک وہ کاریگر ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ جس نے پانی کے ایک قطرے پر انسان کی صورت گری کی اور اس کو بہترین شکل اور صورت عطا فرمائی, اس کو عقل اور فہم سے نوازا, اس کو دیکھنے کی اور سننے کی اور بولنے کی اور پکڑنے کی اور چلنے کی قوتیں عطا فرمائیں, اور اس کے جسم کے اندر بے شمار خودکار نظام قائم کر دیے. اور فرمایا خلق من ماء دافق, ایک اچھلنے والا پانی, اچھل کر یہ پانی اس لیے نکلتا ہے کہ وہ زور سے عورت کی جو بچے دانی ہے اس سے ٹکرائے, اور اگر اس کا منہ کھلا ہو تو اس میں داخل ہو جائے. اور قطرے کے بھی لاکھویں حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اس میں جو لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جرثومہ ایسا ہوتا ہے جو عورت کے بیضے کے ساتھ مل کر حمل کی صورت اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ یہ منی کا مادہ یہ انسان کی پشت اور اس کے پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. پشت اور پسلیوں کے درمیان ایک تو دل ہے, ایک اسپائنل کارڈ ہے, حرام مغز جسے کہتے ہیں, وہ براہ راست دماغ سے آتا ہے اور انسان کے خصیتین تک پہنچتا ہے. تو منی کی پیدائش میں اور اس کے اخراج میں اسپائنل کارڈ کا اور دل کا براہ راست تعلق ہے. وہاں سے اس کی تحریک ہوتی ہے اور پھر یہ خصیتین میں آ کر وہاں سے اس کی تولید ہوتی ہے. تو فرمایا کہ
کہ اتنا بڑا کاریگر، اتنا بڑا مصور، جس نے ایک ایسے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، وہ کام زیادہ مشکل تھا یا بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا؟ انہ علی رجعہ لقادر، دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سارا جسم قبر میں گل جاتا ہے مگر ایک دم کی ہڈی، دمچی، وہ چھوٹی سی ہڈی بچ جاتی ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی، اسی سے دوبارہ انسان کا سارا جسم بنایا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، سرائر سریرت ان کی جمع ہے، یعنی وہ کام جو انسان کو تو معلوم ہے لیکن دوسروں کو ان کا پتہ نہیں، ان کو بھی قیامت کے دن جانچا جائے گا اور ان کا بھی ان کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور بعض کام انسان ایسے کرتا ہے کہ اس کے نتائج کا خود انسان کو بھی نہیں پتا۔ آدمی نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کے نتیجے میں آگے کتنی مدت تک گناہ ہوتا رہا، وہ سارا گناہ اس انسان کے ذمے ہے جس نے اس گناہ کو شروع کیا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن انسان کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کو اللہ کی بارگاہ سے چھڑا سکے۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے، وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بلا شبہ وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرنا، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، خفیہ تدبیر کرنا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، امہلہم رویدا، انہیں مہلت دیجئے تھوڑی سی مہلت۔ فرمایا کہ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم ہے جو بار بار لوٹ کر آتا ہے، یعنی بارش ایک بار برس کر رک نہیں جاتی بلکہ ضرورت کے وقت بار بار آ کر برستی ہے۔ اور ایک معنی ذات الرجع کا یہ بھی ہے کہ سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر لوٹ کر زمین پر ہی آ جاتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور اس بارش کے اثرات سے اتنی سخت زمین وہ نرم ہو کر پھٹ جاتی ہے اور ریشم جیسی کونپل کو راستہ دے دیتی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ اگر اللہ پاک زمین کو نہ پھاڑیں تو کوئی پودا زمین سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ انہ لقول فصل، فرمایا یہ قرآن مجید فیصلہ کن بات ہے، اس میں جو کہہ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ تتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا مذاق کرنا تو جاہل لوگوں کا کام ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے، بڑی سنجیدہ بات ہے اور بڑی فیصلہ کن بات ہے۔ اس میں
جن اعمال پر کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے ان پر یقیناً کامیابی ہوگی، اور جن اعمال پر ناکامی کا دھمکی دی گئی ہے ان پر یقیناً ناکامی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ خفیہ چالیں چلتے ہیں آپ کے خلاف، اور میں بھی ان کے خلاف ایک خفیہ چال چل رہا ہوں۔ آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، عذاب کی جلدی نہ کریں اور نہ ہی ان سے مایوس ہوں۔ فَمَهِّلْهُمْ كَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ إِمْهَالًا رُوَيْدًا، یہاں ایک مصدر ہے محذوف، کہتے ہیں مشى رجل على رود، رود کا معنی آہستگی سے چلنا، اور رود سے ہی اس میں تصغیر ہے روید۔ فرمایا کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ پاک اسلام کو غالب کرتا ہے اور ان کو ناکام کرتا ہے۔ ترجمہ اقبال: والسماء والطارق، اور قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے چمکنے والا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی جان مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پشت کے اور سینے کی پسلیوں کے درمیان سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن خفیہ رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بلا شبہ یقیناً یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بلا شبہ یہ کافر لوگ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرنا۔
وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، خفیہ تدبیر کرنا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دیجئے، انہیں مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.